والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت کی جو اسباب ہیں، یعنی نصاب کا مالک ہونا، اس کے لیے 5 شرطوں کا جو ہونا ضروری ہے اس کو پڑھا تھا۔ آج اسی پر تفریع یعنی متفرع جو مسائل ہوتے ہیں انہی اصول کے تحت، تو وہ آج ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں ثم فرع على سببه بقوله فلا زکاة على مکاتب بعدم الملک التام ولا فی کسب معزون، یعنی کہ جو مکاتب غلام ہے وہ جو کچھ بھی کمائی کرے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہ خود وہ مکاتب اس مال کی زکوٰۃ دے گا، نہ اس کا آقا اس مال پر زکوٰۃ دے گا، کیونکہ اس میں ملکیت تام موجود نہیں ہوتی۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نصاب کے لیے اس پہ ملکیت تام ہونا ضروری ہے، تو اس کی علت بیان کر دی عدم الملک التام۔ یہ آگے جو مسائل آ رہے ہیں اس کے لیے بھی یہی علت ہے۔ تو علامہ شامی نے فرمایا کہ شارح کو یہ علت بعد میں بیان کرنی چاہیے تھی تاکہ پتہ لگے کہ یہ تینوں مسئلوں کے لیے یہ ایک ہی علت ہے۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ جو عبد معزون ہے، یعنی وہ غلام کہ جس کو آقا نے اجازت دی ہو کاروبار کرنے کی، تو اس غلام کی تو ملکیت ہی نہیں ہے اس پر۔ اور اسی طرح اگر اس غلام کے اوپر قرضہ ہے، دین ہے، تو اب اس غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ غرماء کا حق ہوتا ہے، آقا کا حق بعد میں ہے۔ تو اس لیے اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ابھی آقا پر لازم نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ بیان کیا ولا فی مرہون بعد قبضہ، رہن کے اوپر بھی پیچھے ہماری بات ہو چکی تھی کہ جو مال مرہونہ ہے، جو رہن رکھوایا گیا ہے، تو اس مال مرہونہ کی زکوٰۃ بھی نہ راہن پر ہے نہ مرتہن پر۔ جس نے رہن رکھا ہے تو وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، اس کو تو صرف قبضے کا حق ہوتا ہے، اور جس نے رہن رکھوایا ہے وہ اگرچہ اس کا مالک ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کو اس پر تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور پیچھے ہم نے ملک تام میں یہی پڑھا تھا کہ ملک تام وہی ہے کہ رقبہ یعنی اس کی ملکیت بھی اس کو حاصل ہو اور اس پہ تصرف کا بھی یعنی قبضہ بھی اسی کو حاصل ہو۔ تو ایسی صورت میں جب وہ رہن چھوٹے گا یعنی واپس ملے گا تو اس کی بھی کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں آئے گی۔
اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو رہن رکھوائی گئی چیز ہے وہ قرضے کی مالیت یا دین کی مالیت کے برابر ہو. مثال کے طور پر اب بینک سے قرضہ اٹھایا بالفرض 10 لاکھ روپے اور 12 لاکھ یا 15 لاکھ کی مالیت کا سونا جو ہے وہ بینک کے پاس گروی رکھوایا ہے. تو اب اس پورے سونے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ جو رہن ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رہن ضائع ہو جائے تو دین اور قیمت میں سے جو اقل ہوتا ہے وہ اس کے عوض مضمون ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً بینک میں ڈکیتی پڑ گئی اور وہ سارا سونا ڈاکو لوٹ کر لے گئے. ویسے تو خیر انشورنس وغیرہ کے ان کے معاملات ہوتے ہیں. اگر ہم اس سے قطع نظر کر کے بات کریں تو اب قرضہ تھا 10 لاکھ اور اس کی مالیت تھی 12 لاکھ کی مثال کے طور پر، تو اب بینک کچھ بھی واپس نہیں کرے گا. اس کا قرضہ ساقط ہو گیا، یعنی قیمت 12 لاکھ تھی، قرضہ 10 لاکھ تھا، تو اس میں سے اقل کیا ہوا 10 لاکھ، تو وہ 10 لاکھ کے عوض چلا گیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے برعکس ہوتا، قرضہ 12 لاکھ ہوتا اور رہن جو رکھا ہوا سونا ہے وہ 10 لاکھ کا ہوتا، تو اب یہ 10 لاکھ کے عوض جاتا اور 2 لاکھ کا قرضہ اس کو جس نے سونا رکھوایا ہے وہ بینک کو ادا کرتا. ٹھیک ہے نا. تو زیادہ مالیت کا ہوتا تو واپس نہیں ملتا ہے، وہ زیادہ مالیت جو ہے وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے، اور جو قرض کے مقابل ہوتا ہے تو وہ اس قرض کے مقابلے میں مضمون ہوتا ہے. تو مفتی رفیق الحسنی صاحب کی وہ کتاب الزکوٰۃ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں ان سے یہ مسئلہ بیان کرنے میں تسامح ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر وہ زیادہ مالیت کا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے گا. انہوں نے مثال دی کہ جی 70% کے عوض بینک قرضہ دیتا ہے، مثلاً 10 لاکھ روپے رکھ کر 7 لاکھ روپے قرضہ دے دیتا ہے، تو وہ زیادہ کی وہ یہ 3 لاکھ روپے کی انہوں نے کہا کہ وہ زکوٰۃ دے گا. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو انہوں نے علت بیان کی رہن کے حوالے سے اس میں ان سے تسامح ہوا ہے، اور صحیح مسئلہ یہی ہے، اور علامہ شامی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ چاہے وہ قرض کی مالیت کے برابر رہن رکھی گئی ہو یا اس سے زائد قیمت کی رکھی گئی ہو، دونوں صورتوں میں اس رہن کے اوپر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، کیونکہ اس کے اوپر بھی ملک تام حاصل نہیں ہے. علت وہی ہے. اور چوتھا مسئلہ اسی علت کے تحت جو آیا کہ مال تجارت جس کے اوپر ابھی قبضہ نہیں کیا، خرید تو لیا لیکن اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا. تو پیچھے بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ آگے آ رہی ہے، اس کو وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. تو اب بے کا جو قانون ہے اس کے مطابق جیسے ہی ایجاب و قبول ہوتا ہے ملکیت کا تبادلہ ہو جاتا ہے. جو خریدار ہے وہ اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے. اب وہ بیچنے والے کی ملکیت میں موجود نہیں ہوتی. لیکن اگر قبضے سے پہلے وہ چیز ہلاک ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ بے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو مبیع ہوتی ہے یہ مضمون بالقیمہ ہوتی ہے، مضمون بالثمن ہوتی ہے. بلکہ یعنی اگر یہ ہلاک تو ثمن بھی ہلاک. اس کا ضمان بائع کے اوپر ہوتا ہے، اس چیز کی حفاظت کرے گا وہ،
جب تک کہ مشتری کے خریدار کے حوالے نہ کر دے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس دوران ہلاک ہو گئی چیز تو اس کا ثمن گیا اور بے بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اتنی بات واضح ہے. تو اب جب یہ قبضہ کرے گا تو بالفرض اگر 1 سال تک قبضہ نہیں کیا تھا تو کیا وہ اس سال کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اس پہ علامہ شامی نے صاحب بحر کے حوالے سے لکھا کہ محیط کے مسئلے سے صاحب بحر نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جو چیز ابھی خریدی ہے اور اس پر قبضہ نہیں کیا تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واجب الادا نہیں ہے. نفس وجوب ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی قبضے تک لازم نہیں ہے, جیسا کہ دین کا معاملہ ہوتا ہے. اور گزشتہ سالوں کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو یہ جو مسئلہ یہاں انہوں نے بیان کیا, تو صاحب بحر نے جو یہ بیان کیا ولا فیما اشتراہ لتجارت قبل قبضہ, کہ جو چیز اس نے خریدی ہے تجارت کے لیے اس پر قبضے سے پہلے بھی زکوٰۃ لازم نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ادائیگی لازم نہیں آتی, یعنی نفس وجوب ہے, وجوب ادا نہیں ہے. تو جب قبضہ کرے گا تو ماضی کے سالوں کی زکوٰۃ دے گا. لیکن اس کے اوپر پھر صاحب خانیہ کا ایک جزیہ علامہ شامی نے ذکر کیا جس کا تعلق سائمہ جانور سے ہے, یعنی وہ جانور جو چرائی کے لیے خریدا ہے تو وہ بھی مال زکوٰۃ ہے, اور اس پہ سال گزر گیا اور قبضہ نہیں کیا. تو علامہ قاضی خان نے جو فقیہ النفس ہیں انہوں نے وہاں لکھا کہ جب قبضہ کرے گا تو گزشتہ سال کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی. اور اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ مقبوض بالثمن ہے, جو بات ابھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ اگر یہ مبی ہلاک ہو گئی تو ثمن ہلاک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا بے کا معاملہ. تو یہ صاحب خانیہ نے بیان کیا. تو علامہ شامی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ سائمہ جانور کا معاملہ ہو یا اور کسی اور مال تجارت کا معاملہ ہو, ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر واضح صراحت تو کہ مال تجارت کے حوالے سے گزشتہ سال کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں, تو صاحب بحر کی سمجھ تو ہے کہ انہوں نے محیط کے جزیے سے سمجھا ہے, لیکن براہ راست اس کے اوپر جزیہ موجود نہیں ہے. خانیہ کا جو جزیہ وہ سائمہ کے بارے میں ہے, اور اس سائمہ میں زکوٰۃ پچھلے سال کی نہ ہونے کی جو علت بیان کی وہ علت اس مال تجارت میں بھی پائی جا رہی ہے. تو اب یہ دونوں دلیلیں موجود ہیں ہمارے سامنے کہ گزشتہ سال کی اب زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا. صاحب بحر کو دیکھیں تو دے گا, اور صاحب خانیہ کو دیکھیں تو نہیں دے گا. اور صاحب خانیہ کی حیثیت بہرحال صاحب بحر سے مقدم ہے, کیونکہ اصحاب ترجیح میں سے ہے قاضی خان, اور ایسے اصحاب ترجیح کہ جن کی ترجیح اوروں پر مقدم ہے, فقیہ النفس ہیں. تو اس اعتبار سے تو ترجیح قاضی خان کے قول کو ہی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک میرے ذہن میں بات آئی ہے تطبیق کی صورت کہ جو صاحب بحر کی بات ہے اس کا تعلق ہو اس مال تجارت سے کہ جو دین کے قبیل سے ہے.
جیسا کہ بیع سلم ہے، کیونکہ عام طور پر 1 سال گزر جائے اور وہ اس پہ قبضہ نہ کرے، یہ زیادہ کہاں پایا جائے گا؟ یہ بیع سلم میں ہی ہو سکتا ہے عمومی طور پر۔ تو بیع سلم میں جو مبی ہوتی ہے وہ ازروع دین کے ہوتی ہے، وہ از قبیل دین کے ہے، اور جو صاحب بہر نے جو محیط کی عبارت سے سمجھا ہے اس میں بھی جو انہوں نے علت بیان کی وہ یہ تھی کہ کیونکہ اس نے اس مبی کو اس مال کے عوض حاصل کیا جس پہ زکوٰۃ تھی، یعنی پیسے، اور اس پہ اس کو تصرف کا حق تھا، تو اس کی وجہ سے اس مبی میں تصرف کا حق اس کو مل رہا ہے۔ تو اس دلیل کا جو تقاضا ہے وہ بھی ایسی ہی مبی کے بارے میں ہے جو از قبیل دین کے ہو، اور وہ از قبیل دین کے بیع سلم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر بیع سلم والا معاملہ ہوگا تو اس میں تو گزشتہ سال کی زکوٰۃ ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی عین ہے، جیسے سائمہ کے اندر جو جانور ہے وہ قیمتی چیز ہے، عین ہے، وہ دین کی قبیل سے نہیں ہے، تو اس کے اوپر تو صراحت قاضی خان کی موجود ہے، تو اگر وہ از قبیل عین کے ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے گزشتہ سالوں کی، کیونکہ اس کو ابھی اس پر تصرف کا اختیار قانوناً بھی منع ہے اور شرعی طور پر بھی منع ہے، کہ مبی پر جب تک مشتری قبضہ نہ کر لے، خریدار قبضہ نہ کر لے، اس کو تصرف کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور پیچھے ہم نے ملکیت عام کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ جس پہ اس کو ید بھی ہو، یعنی قبضہ بھی ہو، اور ملکیت بھی ہو۔ تو ملکیت تو ہے اس کی، خریداری کے ساتھ ہی ملکیت تو آ گئی، لیکن ابھی اس کو تصرف کا یا ید اس کو ابھی اس کے اوپر حاصل نہیں ہے۔ اور یہی زکوٰۃ کے نفس وجوب کی بات ہو رہی تھی، تو اس اعتبار سے صاحب خانیہ کی جو بات ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو بہر شریعت میں بھی ابھی میں نے خود میرے نظر سے تو نہیں گزرا، ہو سکتا ہے آگے آیا ہو، رفیق الحسنی صاحب کا جو میں نے پڑھا تو وہاں انہوں نے حوالہ دیا کہ جی صاحب بہر شریعت نے بھی صاحب بہر والی بات نقل کی ہے، تو اس کی توجیہ بھی پھر یہی ہو جائے گی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بیع سلم کے ساتھ ہوگا یا اس مبی سے ہوگا جو از قبیل دین کے، تاکہ اس طرح دونوں اقوال کے اندر تطبیق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بہرحال میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے اس کو کہیں، یہ ویسے ہی میں ابھی غور کر رہا تھا اس مسئلے پر، تو یہ میرے دماغ میں بات آئی تھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہے۔ آگے ماتن فرماتے ہیں وَمَدْيُونٍ لِلْعَبْدِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ، یعنی ایسے مدیون پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں جس کا بندوں میں سے کوئی مطالب ہو، جو پیچھے ہم نے پڑھی بات۔ لیکن یہاں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بندے کا دین ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، حالانکہ پیچھے ہم پڑھ کے کیا ہے کہ چاہے وہ بندے کا دین ہو یا اللہ کا دین ہو، جیسے زکوٰۃ کی بات ہم نے پڑھی تھی پیچھے، تو یہاں ان کو عبارت دینی چاہیے تھی کہ وہ مدیون لہو مطالب من العبد، لیکن یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ مدیون للعبد، تو اس لفظ سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا دین ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، جو کہ ماضی کی بات کے خلاف ہے۔ علامہ شامی نے یہاں ان کے اوپر یہ وضاحت کی کہ ان کو اس طرح کہنا چاہیے تھا۔ تو جو مدیون ہوگا، چاہے وہ اللہ کا دین ہو چاہے بندے کا دین ہو، ایسا دین جس کا کوئی مطالب بندوں میں سے موجود ہو، تو اپنے دین کی مقدار اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو اب اس کے پاس نصاب ہے
اور دین بھی ہے، تو اب اس دین کی کٹوتی کریں گے پہلے اس نصاب سے. اگر اس کے بعد اس کے پاس نصاب بچتا ہے تو زکوٰۃ دے گا، اور اگر دین کی کٹوتی کرنے کے بعد نصاب باقی نہیں بچتا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فَيُزَكِّ الزَّائِدَ، لہٰذا کیونکہ بقدری دینی کی قید لگائی ماتن نے، تو اسی پر تفریح کر کے کہتے ہیں لہٰذا زائد کی زکوٰۃ دے گا، یعنی دین سے کٹوتی کے بعد، ان بلغ نصابا، اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے. اچھا، یہ تو اس وقت تھا کہ جب سال جب شروع ہوا اس وقت ہی نصاب موجود تھا اس کا، اور اس دوران سال اس کے اوپر یہ دین رہا. ٹھیک ہے، دوران سال یہ دین رہا، اور سال کی تمامیت پر بھی یہ دین موجود تھا. اگر سال تمام ہونے کے بعد دین ہوا تو اس سے زکوٰۃ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا سال اس کا تھا یکم محرم کو، 10 لاکھ روپے موجود تھے، سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ لازم ہو گئی. اب 2 محرم کو وہ کسی سے 10 لاکھ روپے اور مزید ادھار لے لیتا ہے، مکان خریدنے کے لیے یا اور کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اب یہ جو 10 لاکھ کا دین اس کو لازم ہوا، اس کا اس گزشتہ سال کی زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین زکوٰۃ سے مانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت سال کا تمام ہو اس وقت وہ دین موجود ہونا چاہیے. اگر سال کی تمامیت کے بعد دین آئے گا تو اس کا اس گزشتہ سال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب یہاں ایک اختلاف اور آیا ہے امام محمد اور امام ابو یوسف کے مابین، جو یہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وعروض الدین کالہلاک عند محمد ورجحہ فی البحر. اب جو سال کے درمیان میں مثلا سال شروع ہو گیا اس کا یکم محرم کا، 1 لاکھ روپے اس کے پاس موجود تھے، سال شروع ہے. اب درمیان میں اس نے مثلا ربیع الاول میں اس نے 50,000 روپے قرضہ لے لیا اور خرچ کر دیا گھر پہ. تو اب اس 1 لاکھ روپے میں سے اگر قرضہ 50,000 نکالے تو نصاب باقی نہیں رہ رہا، 50 سے اوپر ہے نصاب اس وقت. تو اب کیا یہ اس کا سال ابھی چل رہا ہے یا اس کی سال جو ہے وہ ختم ہو چکا؟ تو امام محمد کے نزدیک تو اس کا یہ جو سال جو یکم محرم سے شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. جیسا کہ اگر وہ پورے 1 لاکھ روپے خرچ کر دیتا یا 1 لاکھ روپے اس کے ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے، تو سال ہی ختم، کیونکہ سال کا تعلق کس چیز سے تھا؟ نصاب سے. تو جب نصاب ہی نہ رہا تو سال بھی نہ رہا. ٹھیک ہے، تو اب امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ جب اس 1 لاکھ میں سے 50,000 روپے نکل گئے دین کے ضمن میں تو باقی 50,000 بچے اور وہ نصاب تو ہے نہیں، تو یہ ایسا ہے گویا کہ وہ ہلاک ہو گئے. تو اب اس کا سال ختم. اب جب دوبارہ اس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہوگا پورا، زکوٰۃ یہ نصاب اس کی دین کی کٹوتی کے بعد، تو پھر اس کا نیا سال شروع مانا جائے گا. جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس دین کے لاحق ہونا ایسا ہے جیسا کہ نصاب میں درمیانے سال میں کمی ہو جانا.
اور درمیانے سال میں نصاب میں اگر کمی ہو جائے تو اس سے نصاب کا سال باطل نہیں ہوتا. یہی مثال لے لو, 1,00,000 روپے تھے یکم محرم کو, 12 ربیع الاول کو اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں 50,000 روپے خرچ کر دیے. ٹھیک ہے جی, تو اب اس کے پاس باقی کتنے بچے؟ 50,000. تو ابھی اس کا یہ سال ختم نہیں ہوا ہے, سال چل رہا ہے. پھر اللہ نے اس کو مال دے دیا ذوالحجہ کے مہینے میں, پھر 1,00,000 ہو گیا اس کا. تو اب جب یکم محرم آئی تو اس کے پاس 1,00,000 موجود ہے, اگرچہ ربیع الاول سے لے کر ذوالحجہ تک اس کے پاس صرف 50,000 ہی تھے, لیکن کیونکہ یکم محرم کو بھی 1,00,000 تھے اور جب اگلی محرم آئی تو اس میں بھی 1,00,000 موجود ہیں, تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے, کیونکہ سال کی ابتدا اور سال کی انتہا پر نصاب کو دیکھا جائے گا. اگر ان دونوں وقتوں میں وہ نصاب کامل ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے, اور درمیان میں اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے تو اس سے سال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کو دین لاحق ہوا ہے یہ ایک کمی کی طرح ہے جو سال کو ختم نہیں کرتا, سال موجود ہے. تو اب جب یکم محرم آئی تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کے پاس اگر نہیں ہے پیسے تو ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس صورت میں تو دونوں پہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ یہ نہیں ہے. ثمرہ اختلاف کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ اختلاف یہ ظاہر ہوگا کہ 29 ذوالحجہ کو اس نے جو قرضہ لیا تھا, مثلا والد صاحب سے لیا تھا, والد صاحب نے کہا 29 کو چل بھائی چھوڑ, معاف کیا میں نے تجھے, عورتوں کو اس طرح معاف کرے گا نہیں. تو اس لیے مثال وہ باپ بیٹی کی دے رہا ہوں میں. تو وہ والد صاحب نے 29 تاریخ کو معاف کر دیا. اب جب یکم محرم آئی تو اس کے اوپر وہ قرضہ ہے ہی نہیں. اب پیسے 50,000 ہی تھے, نہیں 1,00,000 ہے, لیکن کیونکہ 50,000 کی کٹوتی کر رہے تھے تو 50,000 بچ رہے تھے. اب والد صاحب نے وہ 29 تاریخ کو اس کو وہ 50,000 معاف کر دیے. تو امام محمد کے نزدیک اس پہلی تاریخ کو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے, کیونکہ پچھلا سال تو باطل ہو چکا. جب باطل ہو چکا تو اب یہ 29 تاریخ کو جس دن والد صاحب نے قرضہ معاف کیا اس دن سے سال اس کا نیا شروع ہوگا. اور امام ابو یوسف کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی اس سال کی بھی, کیونکہ جب یکم تاریخ آئی تو اس کے پاس قرضہ نہیں ہے, 1,00,000 روپے موجود ہیں. سال کی ابتدا میں بھی 1,00,000 موجود تھے اور انتہا پہ بھی موجود ہیں. سمجھ آیا اختلاف کا فرق؟ تو اب ان میں سے کون سا قول مفتہ بھی ہے؟ تو صاحب بحر نے امام محمد کے قول کو ترجیح دی, اور وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ بہت ساری کتابوں میں فقہا نے امام محمد کے قول کو مقدم بیان کیا ہے, اور وجوہ ترجیح میں سے یہ بھی ہے, آپ شرح عقود کے اندر پڑھیں گے اور بہت سے تخصص کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے پڑھا بھی ہے کہ اگر 2 اقوال آ رہے ہوں تو ان میں سے راجح کون سا ہوتا ہے, مرجوح کون سا ہوتا ہے. تو اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو قول پہلے مقدم ہوگا وہ راجح ہوگا. صاحب ہدایہ کا طریقہ یہی رہا ہے, اور بھی کئی, قاضی خان کا بھی یہی طریقہ رہا کہ جو پہلا قول ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے. تو صاحب بحر نے اسی بنیاد پر کہا کیونکہ امام محمد کے قول کو پہلے بیان کیا ہے تو اس وجہ سے یہی راجح ہے. تو اس پہ علامہ شامی نے صاحب بحر پہ استدراک کیا اور
کہا جناب اگر بات یہ ہے کہ پہلے مقدم کرنا ترجیح ہے تو پھر کئی کتابوں کے اندر امام ابو یوسف کے قول کو بھی مقدم بیان کیا ہے، جیسا کہ مجمع کے اندر. اور پھر ابن ملک نے شرح المجمع میں جب دلیل بیان کی تو امام ابو یوسف کی دلیل سب سے آخر میں بیان کی. اور وجوہ ترجیح میں سے یہ بھی ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ قول کے ذکر کرنے میں جو پہلا قول ہوتا ہے وہ راجح ہوتا ہے، اور دلیل وہ سب سے آخر میں راجح قول کی پیش کرتے ہیں. پہلے ان اقوال کی پیش کرتے ہیں جو راجح نہیں ہے، مفتبی نہیں ہے، کیونکہ جب آخر میں دلیل پیش کرتے ہیں تو اس دلیل کے ساتھ ساتھ جو پچھلی دلیلیں ہیں ان کا جواب بھی اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات جو ہدایہ پڑھنے والے ہیں ان کے سامنے واضح ہے بالکل. تو یہ علامہ شامی نے فرمایا کہ اگر بات یہ ہے تو جناب اس اعتبار سے تو ترجیح جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول کو ملنی چاہیے. تو اس لیے اور پھر آگے جزیہ بھی پیش کیا کہ خود ماتن نے جو آگے بیان کیا ہے اگلی فصل کے اندر، تو وہاں پر بھی خود جزم کیا امام ابو یوسف کے قول پر، اور خود شارح نے بھی وہاں سکوت کیا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ امام ابو یوسف کا قول راجح ہے. اور پھر یہ بات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں فتدبر، پس تم تدبر کر لو. میں نے شروع کلاس میں آپ کو بتایا تھا علامہ شامی یہ فتدبر کہاں کہتے ہیں کہ جب وہ شارح کے کسی بات پر استدراک کرتے ہیں، ان کی بات کی تصحیح کرتے ہیں، تو اس کے بعد آخر میں پھر وہ فتدبر لکھ دیتے ہیں. اور پھر آگے جا کر انہوں نے پھر صاحب بحر کے اوپر ایک اور کلام کیا اپنے اعتبار سے کہ ہاں صاحب بحر کے قول کو ترجیح اس اعتبار سے مل سکتی ہے. وہ آگے پھر انہوں نے اس کو نقل کیا ابتدا اور بقا کے اعتبار سے، اور پھر وہاں پھر اس میں بعد لکھ دیتے ہیں تأمل، اب تو غور کر لے. کیونکہ یہ بات علامہ شامی نے اپنی کہی تھی، تو میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا جب علامہ شامی اپنی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے، سامنے والے پر ڈال دیتے. تو تأمل کہہ کے چلے گئے. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وَلَوْ لَهُ نُصُبٌ. اب دین سے ہی متعلق یہ بات ہے کہ کسی پر دین ہے اور اس کے پاس کئی نصاب موجود ہیں، سونا چاندی بھی ہے یعنی روپیہ پیسہ کیش، اور سامان تجارت بھی ہے، چرائی کے جانور بھی ہیں سائمہ، اور گھر کا ساز و سامان بھی ہے. تو اب یہ دین کس کے مقابلے میں آئے گا؟ تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے زیادہ آسانی سے قرضہ کس چیز سے چکا سکتا ہے انسان؟ کیش سے، پیسے سے. پہلے سونا چاندی ہوتے تھے یعنی ثمن خلقی، آج کے دور کے حساب سے ثمن اصطلاحی روپیہ پیسہ لے لو، ڈالر لے لو، یہ چیزیں کیش. تو یہ دین جو ہے یہ کیش کی طرف منسوب کیا جائے گا. تو کسی کے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے کیش، 1 لاکھ روپے کا سامان تجارت بھی ہے، 1 لاکھ روپے مالیت کی مثال کے طور پر بکریاں ہیں 40 بالفرض. تو اب وہ قرضہ کیش سے بھی دے سکتا ہے، اس سامان تجارت سے بھی دے سکتا ہے، اور اس بکریوں سے بھی دے سکتا ہے. تو یہ قرضہ کس کے عوض مانا جائے گا؟ کیش کے، کیونکہ یہ ایسر ہے. اس کو لکویڈیشن کہتے ہیں، جو سیال کیفیت میں ہے، جس کو فوری طور پہ انسان چلانا ممکن ہے. مال تجارت تو خریدار ملے گا تو بکے گا،
ملا ملا، نہیں ملا نہیں ملا، ٹھیک ہے نا. لیکن کیش ایسا ہے کہ جو کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ نصاب ہیں تو صرف الدین لأیسرہا قضاءً، تو اس دین کو پھیرا جائے گا اس نصاب کی طرف جو ادائیگی کے اعتبار سے زیادہ آسانی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں میں ترتیب اسی اعتبار سے ہے. کیش موجود ہے تو پہلے کیش پہ جائیں گے، کیش نہیں ہے تو مال تجارت پر جائیں گے، اور مال تجارت نہیں ہے تو پھر سائمہ پہ جائیں گے. اور اگر اس کے پاس سائمہ کی کئی اجناس ہیں، کیونکہ سونا چاندی یہ سب ایک ہی جنس ہے، مال تجارت جیسا بھی ہو، جتنا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، وہ سب ایک ہی جنس ہے، تو اس میں تو اجناس نہیں ہو سکتی. یہ جو اجناس کا تعلق ہے یہ سائمہ سے ہی ہے، کیونکہ بکریاں ایک الگ جنس ہے، گائے ایک الگ جنس ہے، اونٹ ایک الگ جنس ہے. ان تینوں کے الگ الگ نصاب ہیں، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں ولو اجناسن، اگر اس کے پاس ایک سے زائد جنس موجود ہے تو صرف لاقلھا زکاۃ، تو ان تینوں میں سے جس میں کم زکوٰۃ لازم آ رہی ہے تو یہ دین اس کی طرف پھیرا جائے گا. مثلا اس کے پاس 40 بکریاں ہیں، 30 گائے ہیں اور 5 اونٹ ہیں. تو 40 بکری پر ایک بکری، 30 گائے پر ایک طبیعہ، 1 سال کا بچڑا بچڑی، اور 5 اونٹ پر بھی ایک بکری ہے. تو اب بکری چھوٹی ہے یا گائے چھوٹی ہے؟ بکری چھوٹی ہے. تو 3 نصاب ہیں، 2 کے اندر تو بکری لازم آ رہی ہے اور 1 کے اندر گائے لازم آ رہی ہے. تو اقل زکوٰۃ ان میں سے کیا بنا؟ بکری. تو اب اس کی مرضی ہے کہ چاہے گائے کے پاس لے کے، اور اس کے پاس اونٹ کے پاس لے کے جائے اس دین کو، یا بکریوں کے پاس لے کر جائے، کیونکہ دونوں صورتوں میں ایک ایک بکری آ رہی ہے. گائے پہ نہیں لے جا سکتا کیونکہ وہاں زکوٰۃ زیادہ آ رہی ہے. تو بکریوں پہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یا اونٹ پہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، لیکن گائے پر زکوٰۃ اس کی لازم رہے گی. ٹھیک ہے. تو ولو اجناسن صرف لاقلھا زکاۃ، تو جو جس میں کم زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوگی یہ اس کی طرف پھیرا جائے گا. اور اس میں یہ قید لگائی ہے کہ مبسوط کے اندر کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے پہلے جانوروں کی زکوٰۃ وصول کرنے سرکاری نمائندے آتے تھے، تو فرمایا یہ اس صورت میں ہے کہ اقل زکوٰۃ کی طرف لے کے جائیں گے. اور اگر وہ خود سے کر رہا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ جہاں چاہے پھیر دے. لیکن جو متون ہیں یا شروحات ہیں ان میں یہ قید موجود نہیں ہے. صاحب مبسوط نے بہرحال یہ قید لگائی ہے کہ یہ عقل کی طرف پھیرنا اس صورت میں ہے کہ جب سعی آیا ہو، اور اگر سعی نہیں آیا ہے یعنی گورنمنٹ کا نمائندہ، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کسی کی بھی طرف پھیر سکتا ہے. فَإِنِ اسْتَوَيَا، اور اگر دونوں ہی طرف برابر ہیں، یعنی 5 اونٹ ہیں اور 40 بکریاں ہیں، اب چاہے بکری کی طرف لے جاؤ تب بھی ایک بکری لازم آئے گی، 5 اونٹوں کی طرف لے کے جاؤ جب بھی لازم ہے. تو مثال دے کے بتا دیں کہ 40 شاطن و5 ابل، کہ اس کے پاس 40 بکریاں ہیں اور 5 اونٹ ہیں اور دین بھی ہے اس کے پاس. تب اس کی مرضی ہے کہ چاہے اس دین کو بکریوں کے مقابل میں رکھے یا اونٹوں کے مقابلے میں رکھے. تو فرمایا خیرہ، تو اب اس کو اختیار ہے کہ اب یہ اس کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں
یہ تو تھا سارا جو مل کے تام نہ ہونے کی وجہ سے بحث ہو رہی تھی. اب آگے ولا فی ثیاب البدنی، کہ جو بدن پہننے کے کپڑے ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اب یہ پہننے کے کپڑے یا تو ضروری ہوں گے جو سردی گرمی سے بچانے والے ہیں، تو وہ تو حاجت اصلیہ میں چلے گئے، اور اگر ضرورت سے زائد کپڑے ہیں کسی کے پاس، جیسے آج کل ہم لوگوں کا حال ہے، ہر ایک کے پاس کوئی 2 جوڑے تو نہیں ہوتے، ضرورت کے جوڑے تو 2 ہی کہے گئے، سردی کا گرمی کا، جو سردی سے بچائے گرمی سے بچائے. اسی لیے عورت کو بھی جو نفقے میں واجب ہے وہ کیا ہے؟ 2 جوڑے. جو مرد کے اوپر نفقہ واجب ہے وہ 2 جوڑے دینا واجب ہے سال میں، اور وہ جوڑا ایسا ہو جو 6 ماہ چل جائے. ہاں 6 ماہ سے پہلے وہ پھٹ گیا تو پھر دوسرا دلانا پڑے گا. تو یہ بات ہو رہی ہے وجوب کی. باقی آپ 100 جوڑے دلائیں وہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن مطالبہ جو ہے وہ صرف 2 جوڑوں کا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حاجت اصلیہ میں ہے. باقی جو اس سے زائد کپڑے ہیں وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے. وہ مال زکوٰۃ بتایا نا 3 طرح کے مال پر ہے، صرف سونا چاندی، روپیہ پیسہ جو کیش ہے ایک، دوسرا مال تجارت، اور تیسرا چرائی کے جانور. تو یہ جو زائد کپڑے بھی ہیں نہ وہ کیش ہیں، نہ مال تجارت ہیں، نہ سائمہ ہیں. تو اب ماتن نے تو مطلقاً اتنا کہا تھا ولا فی ثیاب البدن. اب یہ دونوں طرف جا سکتے تھے، حاجت اصلیہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یعنی جو ضروری کپڑے ہیں، اور ان کپڑوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہیں. تو شارع نے یہاں اس کو مقید کر دیا، اور وہ فرماتے ہیں المحتاج الیہا لدفع الحر والبرد، کہ وہ کپڑے جن کی طرف احتیاج ہے سردی اور گرمی کو دور کرنے کے لیے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے، یعنی انہوں نے اس کو مقید کس کے ساتھ کر دیا؟ حاجت اصلیہ کے ساتھ. تو علامہ شامی اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ اس کو اس سے بھی نکالا جا سکتا تھا کیا کہتے ہیں مال نامی کے ساتھ بھی، لیکن کیونکہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کا تعلق مال نامی سے آ رہا ہے، تو پھر اس قید کا فائدہ بیان کرنے کے لیے شارع نے اس کو یہاں مقید کیا. یہ ابن ملک کے حوالے سے اس کو بیان کیا. آگے فرماتے ہیں وَأَسَاسِ الْمَنزِلِ وَدُوَارِ السُّكْنَى وَنَحْوِهَا، کہ جو گھر کا ساز و سامان ہے تو ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، بھلے لاکھوں روپے کے ہوں. فرنیچر ہے، برتن ہیں، ڈیکوریشن پیس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے گھروں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حاجت سے زائد ہوتی ہیں، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. فرنیچر ہی لاکھوں کا ہوتا ہے، کہیں کہیں تو کروڑوں کا بھی ہوتا ہے. تو بھلے کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس پہ زکوٰۃ نہ ہونے کی علت کیا ہے؟ مال نامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو رہائش کے مکانات ہیں تو جو ضرورت کا ہے وہ تو حاجت اصلیہ میں چلا جائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ مکان بھی ہیں، رہتا نہیں ہے بھلے اس میں کبھی کبھی رہتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے یہاں پر بھی رکھا ہے، اپنے آبائی گھروں میں بھی ان کے مکان موجود ہیں، یا کسی پرفضا مقام کے اوپر گھر لے کے رکھا ہے جی چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں، تجارت کے لیے نہیں ہے.
تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے. وَنَحْوِهَا، اور اسی کے مثل دیگر چیزیں. ٹھیک ہے. وَكَذَا الْكُتُبُ، اب یہاں کتابوں کا ایک مسئلہ کہ کتابیں اگر کسی کے پاس ہیں، آج کل بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے لائبریری میں ذرا کتابیں لگا کے روب مارنے کا، ماں بدولت بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ کتاب کبھی کھل کے دیکھی بھی نہیں، وہ صفحے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. مطالعہ کیا ہوتا تو صفحے تو کھل جاتے ہیں نا. وہ اپنے اسکول میں، اسکول کا کالج کا، میبل اور میں نام کی ایک کہانی تھی جس میں وہ ابن انشا کی، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کتاب کے بارے میں تبصرے کرتے تھے، اور جب دیکھا تو وہ کتاب کا صفحہ بھی جڑا ہوا تھا. ہاں، پطرس بخاری کا تھا، میبل اور میں. آج سے 25-26 سال، بلکہ 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. تو اب بھارے کسی نے اسی لیے لے کے رکھی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. وجہ کیا؟ مال نامی نہیں، کیونکہ یہ کتابیں نہ تجارت کی ہیں، ٹھیک ہے، نہ سونا چاندی ہیں، نہ سائمہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کوئی شخص کتابوں کا اہل ہے، عالم ہے، اس نے جو علم دین کی کتابیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، چاہے کروڑوں روپے کی ہوں، تو زکوٰۃ تو ان پر نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے پاس بھی ہو تب بھی نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر اہل کے پاس ہوں اور اس کے پاس اس کے علاوہ نصاب کی بقدر مال نہیں ہے، تو یہ شرعی فقیر ہے، یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، بھلے کتب خانہ کروڑوں روپے کا ہو، جبکہ وہ کتابیں علم دین کی ہوں. علم دین کی کیا ہیں؟ تفسیر ہے، حدیث، اس کے تحت ان کی شروحات آ گئی سب، یا ان کے تابع جو ہیں اصول تفسیر وغیرہ یہ سب آ گئی. حدیث میں اصول حدیث اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آ گئیں. ٹھیک ہے. اور فقہ، اب فقہ میں جتنی مرضی کتابیں ہوں، فقہ حنفی کی کتنی کتابیں ہیں، پھر دیگر مذاہب کی کتابیں بھی رکھنی پڑتی ہیں. اسی طرح عقائد کی کتابیں، علم الکلام کی، اس میں اپنے مذہب کی تائید کی بھی اور بد مذہبوں کی بھی کتابیں بعض اوقات رکھنی پڑتی ہیں، حوالہ دینے کے لیے، رد کرنے کے لیے. تو یہ سب ضرورت کی ہیں عالم کے لیے. باقی عوام کو تو بد مذہب کی کتاب پڑھنا منع ہے، اس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، عالم رکھ سکتا ہے. اسی طرح نحو ہے، یا علوم عالیہ یا علوم عالیہ. علوم عالیہ وہ علوم ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، ان کی حیثیت اعلی کی ہوتی ہے، جیسے صرف، نحو، بلاغت، کہ ان کے ذریعے انسان قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے. تو یہ اسی کے تابع ہو گئی. اس سے ہٹ کر جو باقی شعر و شاعری کی کتابیں ہیں یا اور اس طرح کی ظرافت کی، چٹکلے بازی کی اور اس ٹائپ کی جو کتابیں ہیں، یہ حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہیں. اگر یہ کسی کے پاس اتنی مقدار میں ہے کہ جن کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے خود سے یا دوسرے مال جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس کے ساتھ مل کر، تو پھر اس پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے کیونکہ مال نامی نہیں ہے. لیکن یہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا، کیونکہ آگے انشاءاللہ مصارف کے اندر پڑھیں گے کہ مصارف کے اعتبار سے غنی کون ہوتا ہے اور فقیر کون ہوتا ہے. تو اہل کے پاس اگر کتابیں ہیں، بھلے لاکھوں کروڑوں کی ہوں، اگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی نصاب نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور اگر نا اہل کے پاس ہیں
اور نااہل سے مراد وہ کہ جس کو ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی صلاحیت اس میں ہے یا نہیں اس سے بات نہیں ہو رہی. تو نااہل کے پاس اگر ہیں کتابیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا اگر یہ نصاب کی مقدار ان کتابوں کی قیمت پہنچتی ہو. یہ فرق ہے دونوں میں. تو اسی لیے فرماتے ہیں وَقَذَا الْكُتُبُ وَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ لِأَهْلِهَا اِذَا لَمْ تَنْوِ لِلتِّجَارَةِ، کہ کتابیں اگرچہ اس کے اہل کے پاس نہ ہوں تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے جبکہ اس نے تجارت کی نیت نہ کی ہو. ہاں جو مکتبہ جن کا کاروباری کتابیں بیچنا ہے تو یہ تو ان کا مال تجارت ہے، ان کے اوپر تو زکوٰۃ ہونی ہے. اب وہ یہ نہیں کہیں گے جی کتابوں پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو بھائی وہ الگ ہے جو تجارت کے لیے نہ ہو. غیر ان الاہل لہ اخذ الزکوٰۃ وان ساوت نصبا، مگر یہ کہ جو اہل ہے ان کتابوں کا اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے اگرچہ یہ کتابیں کئی نصاب کے برابر ہوں. الا، مگر یہ کہ ان تکون غیر فقہ و حدیث و تفسیر، کہ وہ کتابیں فقہ، حدیث اور تفسیر کے علاوہ ہوں. وہی میں نے آپ کو بات کہی کہ علم عالی تو یہ تین ہی ہیں. جب بھی عالم کا لفظ کہا جاتا ہے یا علماء کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں یا علم دین جس کو کہا جاتا ہے وہ ان تین چیزوں کے علوم کو ہی کہا جاتا ہے: فقہ، حدیث اور تفسیر. باقی جو علوم آتے ہیں اگر وہ ان کے تابع ہیں، ان کے مددگار ہیں، اس میں معاون ہیں، تو وہ اس اعتبار سے فضیلت پا لیتے ہیں. اور جو ان سے ہٹ کر ہو اگرچہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند ہو وہ مفید ہے، لیکن عالم کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ اس علم والے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ انہی کے لیے کہلاتے ہیں. عالم ان تین کے ہی جاننے والوں کو کہا جاتا ہے. عقائد اسی کے تابع آ گئے. جب تفسیر آئے گی یا حدیث آئے گی تو وہ اس کے تحت یہ آ جاتے ہیں. بعض نے اس کو الگ سے بھی بیان کیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے علم الکلام کو الگ ذکر اسی لیے کیا. اسی طرح جو ڈاکٹر حضرات ہیں اگر وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور کتاب سے ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے مسائل کے، مریضوں کے علاج کے اعتبار سے، تو ان کی کتابیں پھر بمنزلہ آلے کے ہیں. جیسے آگے آ رہا ہے کہ مزدور کے جو اوزار ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے. تو ایسے ہی پھر ایسے، کیونکہ طب ایک مفید فن ہے، ڈاکٹری، اور اس کے لیے کتابیں اگر اس کے پاس ہیں تو پھر یہ بمنزلہ اعلیٰ ہونے کے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں. تو زکوٰۃ تو ویسے بھی نہیں تھی، لیکن اب اس اعتبار سے کہ اگر یہ شرعی فقیر ہوا ان کتابوں کے علاوہ تو وہ زکوٰۃ لے سکے گا. ٹھیک ہے نا؟ آگے فرماتے ہیں او تزید علی نسختین منہا هو المختار، کہ اب اگر ایک ہی کتاب کے اس کے پاس ایک سے زیادہ نسخے ہیں تو ایک نسخہ تو حاجت اصلیہ میں آ گیا. اب یہ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ تو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ 2 نسخے تک حاجت اصلیہ میں ہے، کیونکہ اگر ایک نسخے میں کوئی غلطی ہوگی تو دوسرے نسخے سے چیک کر لے گا. لیکن مختار قول یہ ہے کہ ایک ہی نسخہ حاجت اصلیہ میں ہے، ایک سے زائد جو دوسرا نسخہ ہے وہ حاجت سے زائد مانا جائے گا. تو زکوٰۃ تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن صرف فرق آئے گا اس چیز میں زکوٰۃ لے سکنے میں کہ اگر وہ جو زائد نسخہ ہے، اب ہر کتاب کے 2 نسخے ہیں اس کے پاس، اور وہ جو دوسرے نسخے ہیں ان سب کی قیمت ملائی جائے تو وہ نصاب کی مقدار پہنچ رہی ہے، تو اب اگرچہ یہ اہل ہے لیکن اب یہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا
کیونکہ جو زائد نسخے اس کے پاس موجود ہیں اس کے اعتبار سے یہ غنی ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا علی نسختین منہا هو المختار، تو علامہ شامی نے فرمایا صواب یہ ہے، درست یہ ہے کہ ایک نسخے سے زائد جو ہو. تو یہاں پر بھی علامہ حسکفی سے یہ تسامح ہے، یہاں پر ان کو ایک نسخہ کہنا چاہیے تھا، جو کتابوں میں مختار جس کو کہا گیا وہ ایک نسخے سے زائد کو کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ آلَاتُ الْمُحْتَرِفِينَ، جو مزدور کے آلات ہیں، اوزار ہیں، تو ان کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ بھی اس کی حاجت اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے وہ کمائی کرتا ہے. تو اسی طرح اب فیکٹری میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، تو اس مشینوں کی مالیت پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے اب وہ اربوں روپے کی ہوں. بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں کہ جن کو باقی رکھ کر ان سے کچھ چیزیں جنریٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل کی مشینری ہوتی ہے، بہت مہنگی ہے. اسی طرح بجلی کے جو پاور پلانٹ لگتے ہیں اربوں روپے کے ہیں. تو اس مشینری کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان چیزوں کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی. وہی تین چیزوں میں ہم دیکھ لیں گے اس کو، نہ یہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ سائمہ ہے. مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ انسان جس کی خرید اور فروخت کرتا ہے، تو اس مشینری کی کوئی خرید و فروخت نہیں کرتا. ہاں اگر ایسی بڑی کمپنی ہے جو مشینری خرید و فروخت کرتی ہے، مشینیں بنا کر بیچتی ہے، تو یہ مشینیں اس کے لیے کیا ہوں گی؟ مال تجارت ہوگا. اب جیسے سلائی مشینیں ہیں، عورت نے گھر پہ رکھی ہے، کپڑے سیتی ہے، تو وہ اس کی حاجت کی چیز ہے. لیکن جو اب یہ کمپنی سنگر وغیرہ ہے، ان کا تو کام ہی مشینیں بیچنا ہے، تو یہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ مال تجارت ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اسی چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ مال تجارت میں چلا جائے گا، اور اس کے ذریعے اگر کوئی چیز تیار کر کے اس کو بیچا جاتا ہے تو پھر اس مشین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ آلات محترفین کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر انوینٹری ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جو چیز تیار کی جائے گی، جو چیز بیچی جائے گی، اس میں یہ چیزیں لگیں گی. جیسے درزی ہے، بکرم لگاتا ہے، دھاگا لگاتا ہے، بٹن لگاتا ہے، یہ چیزیں ہیں نا، سلائی کے ساتھ دیتا ہے وہ. تو اب یہ چیزیں اس نے لے کے رکھی ہوئی ہیں، سیزن آنے والا ہے، مہنگا ہو جائے گا، اس نے پہلے سے ہی لے کے رکھا ہوا ہے سال بھر کا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. جو مشینیں لگی ہیں ان پر تو نہیں ہے، لیکن یہ جو اس کا را مٹیریل ہے جو لگا کر وہ استعمال کر کے آگے بیچے گا چیز، ویسے تو وہ اجرت لے رہا ہے، سلائی کی اجرت، لیکن اس سلائی کی اجرت میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. بکرم آ گئی، بٹن آ گئے، ٹھیک ہے، دھاگا آ گیا، تو یہ عین اس کے ساتھ لگ کر جا رہا ہے. یا رنگ ریز ہے، رنگ کلر اس کا لگے گا اس میں. ٹھیک ہے. اسی طرح پیکنگ مٹیریل ہے کہ جس سے پیکنگ کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ جب وہ چیز ٹریڈ کرتا ہے، بیچتا ہے، تو وہ پیکنگ کے ساتھ بیچتا ہے، تو یہ مال تجارت میں آئے گی. ہاں اگر ایسی چیز ہے کہ جس کا اثر نظر نہیں آتا، جیسے لانڈری ہے، کپڑے دھونا ہے، اس نے اب سرف لے کر بہت سارا رکھا ہوا ہے، اب وہ جب کپڑے دھوئے گا تو اس سے سرف کیا ہوگا؟ دھل کے نکل جائے گا، کپڑوں میں تو نہیں لگا ہوا ہو. اس سرف نے میل دور کرنے کا کام کیا. یہاں پر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جس کا اثر موجود نہ رہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور ایسی انوینٹری ہے، ایسا را مٹیریل ہے کہ جو عین جس کا سلامت رہے گا، باقی رہے گا، تو ان تمام چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ
لازم آئے گی. تو فرماتے ہیں الا ما یبقى اثر عینہ، آلات محترفین پر تو زکوٰۃ نہیں ہے مگر اگر ایسی چیز ہے کہ جس کے عین کا اثر باقی رہتا ہے، کالعصفری، جیسا کہ بوٹی ہوتی تھی، رنگنے کے کام آتی تھی پہلے، لدبغ الجلد ففیہ الزکوٰۃ، جیسا کہ کھال کو دباغت کے لیے، تو اس کے اندر زکوٰۃ ہوگی. بخلاف ما لا یبقى، برخلاف اس چیز کے کہ جو باقی نہیں رہتی، کا صابون یساوی نصبا وان حال الحول، جیسا کہ صابن ہے، کیونکہ صابن تو گل جائے گا، میں نے صرف کی مثال دی، یہاں صابن لکھا ہے انہوں نے، اگرچہ وہ نصاب کے برابر ہو، اگرچہ اس پہ سال گزر جائے. وفی الاشباہ، اشباہ والنظائر میں فرمایا الفقیہ لا یکون غنیا بکتبہ المحتاج الیہا، کہ فقیہ مفتی وہ اپنی ان کتابوں سے جس کی طرف اس کو احتیاج ہے اس کی وجہ سے غنی قرار نہیں پاتا، الا فی دین العباد، مگر یہ کہ کسی کا قرضہ اس فقیہ پہ چڑھ گیا اور وہ اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے سوائے کتابوں کے، تو فتباع لہ، تو اب یہ کتابیں اس دین کی ادائیگی کے لیے فروخت کی جائیں گی تاکہ اس کا دین ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ 5 منٹ اوپر ہی ہو گئے. تو اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے جو آج کی بات ہے، میرا خیال ہے تقریباً باتیں تو پیچھے ہو گئی ہیں. جی، مال کا اثر نہیں ہو، مطلب جو چیز بیچی جائے اور وہ اس میں اصل میں شامل نہ رہے، را مٹیریل والی آپ نے مثال دی کہ را مٹیریل تو چونکہ اصل میں رہے گا، اب یہ صابن والی مثال ہے، اس کو تھوڑا مزید تھوڑا سمجھا دیں. اس کا یہ کہ کیونکہ اب یہ جو پیسے وصول کرے گا نا، جیسے درزی جو پیسے لیتا ہے اس میں تو اس کی جو کاسٹ آتی ہے وہ اس کے کام کے ساتھ وہ کاسٹ بھی شامل ہوتی ہے، لیکن جو دھوبی ہے وہ اپنی محنت کے لے رہا ہے، اصل چیز تو اس کی دھلائی ہے، اس کی استری ہے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی عین نہیں دے رہا وہ اس کے بدلے میں، وہ تو وہ مقصود حاصل کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، ویسے اگر آپ کے پاس کوئی کرامت ہے تو آپ بغیر صابن کے دھو دیں، آپ کو پیسے پھر بھی اتنے ہی ملیں گے. تو اصل یہاں یہ کہ یہ پیسے جو ملے عمل کے ملے یا اس عین کو بھی اس میں اس قیمت کو جو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس میں ہی اس کی قیمت کو بھی شمار کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے جی.